پشاور دھماکے کا حملہ آور کون تھا؟ حملہ آور کیسے داخل ہوا؟ کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ دھماکہ خودکش تھا یا پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا؟ سوالات اٹھنے لگے۔ حملہ آور کی مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ مبینہ دہشت گرد 12:39 پر بآسانی پولیس لائن میں آیا، لوگوں سے ہاتھ ملایا، مسجد میں جماعت شروع ہونے کا انتظار کیا، جماعت کھڑی ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پولیس کی ہر پہلو پر تفتیش جاری۔ پشاور پولیس لائن سے دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا، جاں بحق افراد کی تعداد 102 ہو گئی۔ سوال نہ کریں، ہمارے جوان تکلیف میں ہیں، تکلیف میں اضافہ نہ کیا جائے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا کا رد عمل، کہا ہم دہشت گرد نیٹ ورک کے نزدیک ہیں، اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گرد جس موٹر سائیکل پر آیا وہ تلاش کر لی، دہشت گرد کا چہرہ، موٹر سائیکل، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ پہلے نہ پھر ہاں، پہلے دہشت گردی نہیں ہونے کا دعویٰ، اب دہشت گردی کا راگ الاپ رہے ہیں۔ مراد سعید نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خدشے کی نشاندہی کی تو رانا ثنا نے 20 ستمبر کو پریس کانفرنس میں خدشے کو مسترد کر دیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی بولے، الیکشن ضرور ہوں گے مگر اس وقت ریاست خطرے میں ہے۔ شیخ رشید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، پروسیکیوٹر کی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ سابق وزیر داخلہ کو ہتھکڑی لگا کر عدالت لایا گیا، عدالتی حکم پر ہتھکڑی کھول دی گئی۔ عمران خان کو نااہل یا جیل میں بھیجنے کا پلان کیا جا رہا ہے، عمران خان کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید کا دعویٰ، عدالت کے باہر کارکنان نے شیخ رشید کے حق میں نعرے لگائے، شیخ رشید کا پولی کلینک میں طبی معائنہ کیا گیا، خون کے نمونے حاصل کیے گئے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں 562 کے مقدمے میں کون سیڑھیاں لگا کر گھر میں جاتا ہے؟ سیاسی کارکنوں کے منہ پر کپڑا ڈالنا ظلم اور زیادتی ہے۔ شیخ رشید کو رات گئے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، تھانہ اپارہ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ متعصب اور منتقم نگراں حکومت تاریخ میں اس سے پہلے ہم پر کبھی مسلط نہ ہوئی۔ عمران خان کا رد عمل، کیا پاکستان اس عوامی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جب امپورٹڈ سرکار ہمارا دیوالیہ نکال چکی ہو؟ صحافی عمران ریاض کو عدالتی حکم کے باوجود عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ایف آئی اے سے عدم پیشی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عمران ریاض کو 2022 میں درج مقدمے میں رات گئے لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ ایف آئی اے نے کاف لیگ کے لیگل ایڈوائزر عامر سعید راں کو بھی حراست میں لے لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مذمت۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری کرنا اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ درست قرار۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹیریان کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں فواد حسن فواد اہلیہ اور بھائی سمیت بری۔ احتساب عدالت نے قرار دیا اثاثہ جات بنانے میں کرپشن کا عنصر ثابت نہیں ہوا، ناکافی شواہد کی بنیاد پر بریت کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ فواد حسن فواد پر 4 ارب 56 کروڑ سے زائد اثاثے بنانے کا الزام تھا۔ نون لیگ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، کسی نے جرم کیا ہے تو اسے سزا بھگتنا ہوگی، کیا ممنوعہ فنڈنگ میں سزا کو انتقام کہا جائے گا؟ مریم نواز کا سوال، کہا الیکشن 3 ماہ میں ہو یا جب بھی ہو ہم نے تیاری شروع کر دی، فتنوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی پارٹی کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاقان سے متعلق مخالفین کو خوشیاں نہیں ملیں گی، آنے والے چند ہفتوں میں نواز شریف پاکستان آ جائیں گے۔ مریم نواز کا نون لیگ کے مخالف صحافیوں کو صحافی ماننے سے انکار۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس میں بدنظمی، کارکنان میں موجود خاتون کو دھکا لگنے پر برہم۔ نون لیگ اور آصف زرداری کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، اگر الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے تو آرٹیکل 6 لاگو ہوگا۔ فواد چودھری نے صاف بتا دیا۔ حماد اظہر بولے معیشت سیاسی استحکام سے مستحکم ہوگی، بحران سے نکلنے کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ حسان خاور کہتے ہیں حکومت خوفزدہ ہے، عوام میں جانا نہیں چاہتی۔ مریم نواز نے بہاولپور میں خالی کرسیوں سے حلف کیا۔ باقی تو پوچھے گا نا تو نے قتل کتنے کیے، تو نے کرپشن کتنی کی، تیرے سے تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں تیرے بچے کتنے، یہ بتا دے صرف۔ حرکتیں اس کی ساری جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، میں الفاظ ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایسی ہیں کہ اس کو سنسار ہونا چاہیے
اور عمران خان ایک فتنہ ہے اور پھر اس فتنے سے کئی فتنے پیدا ہوئے. عمران خان فتنہ ہے. عمران خان سے پوچھیں گے تو نے کتنے قتل کیے, تیرے کتنے بچے ہیں. سعید غنی کے عمران خان پر ذاتی وار. معیشت کی تباہی کا ذمہ دار بھی عمران خان کو قرار دے دیا. آصف زرداری پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا شیخ رشید کالعدم تنظیم کو پیسے دینے کا ثبوت دیں. شائخ خاقان عباسی کے بعد دیگر لیگی ارکان بھی نون لیگ کا ساتھ چھوڑنے لگے. جڑامالہ سے سابق رکن اسمبلی رائے حیدر علی خان نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا. عمران خان سے ملاقات میں تحریک انصاف کے سیاسی ایجنڈے کی تائید کر دی. It is yet a great step forward towards economic cooperation between our trusted friend China and Pakistan. This project will, alhamdulillah, provide Pakistan with cheaper energy years to come. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا منصوبہ پاکستان چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان کو سستی توانائی کی ضرورت ہے. منصوبے سے مزید 1100 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. توانائی کی ضرورت پوری کرنے میں مدد ملے گی. دیامر اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کا کام جاری ہے. ملکی ضرورت کے مطابق بجلی کے منصوبے لگانا ہوں گے. گاڑی کیوں روکی؟ کراچی میں خاتون کی ڈی ایس پی سے بدتمیزی. ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ڈی ایس پی کو دھکے دیے, تھپڑ مارا. خاتون کے تشدد کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج. کار سوار خاتون کو فینسی نمبر پلیٹ, ٹنٹڈ گلاسز پر روکا گیا تھا. انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری. ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 53 پیسے کا اضافہ. ڈالر 271 روپے 35 پیسے پر وقت. آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا تیسرا روز. عالمی مالیاتی ادارے کا سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کا مطالبہ. بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی بھی تفصیلات مانگ لی. لاہور میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے. کچھ بھی سستا نہیں رہا. شہریوں کی دہائی. کہا مہنگائی کم آمدن اور متوسط طبقے کے اخراجات کو بڑھا رہی ہے. عمران حکومت نے معیشت کو 24 سے 47ویں نمبر پر پہنچا دیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا الزام. نیشنل اسلامک اکنامک فورم سے خطاب میں کہا ملک میں جلد سے جلد سودی نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. مشترکہ کوشش سے اسلامک بینکنگ نظام لانے میں کامیاب ہوں گے. پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں مظاہروں کا اعلان. کل بعد نماز جمعہ پرامن احتجاج کی کال دے دی. مراد سعید کہتے ہیں نظریہ بعد میں, پہلے ہمارا امن ہے. امن کے لیے عوام سڑکوں پر نکلیں گے. پی ٹی آئی کے 43 سابق اراکین قومی اسمبلی نے استعفوں کی منظوری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. الیکشن کمیشن, اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا. ریاض پتیانہ, طارق صادق, نصر اللہ خان سمیت دیگر نے درخواست دائر کی. قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کا تقرر. الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کا تقرر بھی کر دیا. کاغذات نامزدگی 6 سے 8 فروری تک وصول کیے جائیں گے. عمران خان کا صدر عارف الوی کو خط. گورنر کے پی کے بیان. رہنماؤں کی گرفتاریوں, تشدد اور دھمکیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ. بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر اقدامات کی سفارش. جعفر آباد بھاگ ناڑی میں زمین کا ٹکڑا کئی جانیں لے گیا. 2 گروپوں میں فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق, 2 زخمی. واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا. ملک بھر میں سردی کا راج برقرار. محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری کی پیش گوئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں سی فوڈ فیسٹیول سج گیا. کھابوں کے شوقین کھچے چلے آئے. شہریوں نے ذائقے دار کھانوں کے خوب مزے لیے.